ایک جیلر صاحب اپنی ملازمت کے دوران کا واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری جیل میں ایک قیدی کو لایا گیا جس نے اپنی سگی بھتیجی کا قتل کر دیا تھا۔ مقتول بچی کی عمر 7 سے 8 سال تھی۔ بچی اگر جوان ہوتی تو میں سوچتا کہ اسے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہوگا۔ میں نے مزید کوئی سوال کیے بنا اسے اندر بھیج دیا، مگر بچی کی کم عمری دیکھ کر مجھے انتہائی تکلیف ہوئی اور میرے دل میں سسپینس ابھرا کہ میں قتل کی وجہ جانوں۔ لہٰذا میں نے اس شخص سے روداد پوچھی تو اس نے کچھ یوں قصہ سنایا۔ میرا نام زاہد ارباب ہے۔ میں اور میرا بھائی پلاسٹک انڈسٹری کے مالک تھے۔ پلاسٹک کی مختلف چیزیں بناتے تھے۔ میرا بھائی رات کو دیر سے گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اب انڈسٹری کا مالک میں تھا اور حصہ دار میرا بھتیجا اور بھتیجی بھی تھے۔ میری بیگم نے انتہائی شاطرانہ انداز میں مجھے میرے بھائی کی اولاد سے دور کر دیا، یہاں تک کہ میں ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ میں نے انہیں کاروبار سے نکال باہر کیا، ان کا سب کچھ ہتھیا لیا، مگر پھر بھی مجھے ان سے خطرہ محسوس ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں ان سے دشمنی پر اتر آیا۔ ان کو اپنا دشمن سمجھنے کی سب سے بڑی وجہ میری بیوی تھی، جو روز قطرہ قطرہ کر کے میرے دل میں زہر ڈال رہی تھی۔ وہ میری نفرت کو بڑھاوا دے رہی تھی، یہاں تک کہ بیوی کے کہنے پر میں نے بہلا پھسلا کر پرانا گھر گرا کر نیا گھر تعمیر کرنے کے نام پر بھابھی سے گھر بھی خالی کروا لیا۔ پھر ایک اور سیاسی چال چلی کہ گھر کے جس حصے میں بھابھی رہتی تھی وہ حصہ گرا دیا اور بھابھی کو کرائے پر بٹھا دیا۔ 2 برس گزر جانے کے باوجود نہ تو بھابھی کا گھر تعمیر کروایا اور نہ ہی اپنا گھر گرایا۔ جب بھابھی کے اکاؤنٹ میں موجود جمع پونجی ختم ہونے لگی تو بھابھی نے دبے لفظوں میں گھر کی تعمیر کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ جب بھابھی نے اپنے گھر کی تعمیر کا مطالبہ کیا تو میں نے بھابھی سے کہا کہ ہم لوگ یہ گھر اور یہ جگہ بیچ کر کسی اچھی سوسائٹی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بھابھی نے میری بات مان لی۔ میں نے بھابھی کے گھر کی زمین اور پلاٹ اپنی بیوی کے بھائی کے نام لگا دیا اور پھر اسی طرح کی ایک اور چال میں بھابھی کے نام سے کاروبار بھی اپنے نام منتقل کروا لیا۔ جب ہر چیز پر میرا کنٹرول ہو گیا تو میں نے ہر چیز سے اپنی بھابھی کو جواب دے دیا۔ اب میری بھابھی کے پاس بس اتنی رقم تھی کہ یا تو وہ اس پیسے سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی تھی یا پھر میرے خلاف قانونی جنگ کر سکتی تھی۔ اس نے کلمندانہ فیصلہ کیا اور ان پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی، مگر وہ پیسہ کب تک چلنا تھا؟ وہ پیسے ختم ہو گئے تو میری بھابھی نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا، ہمارے محلے میں بنے ہوئے فلیٹ میں سے ایک کمرہ لے کر رہنے لگی، جبکہ باقی فلیٹ میں ایک اور ایسی غریب فیملی رہتی تھی۔ یوں ان کی گزر بسر ہونے لگی۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی میری بیوی اور میرے دل میں یہ خوف باقی تھا کہ کل کلاں کو بچے جوان ہو کر اپنے حق کا مطالبہ نہ کر دیں یا ہمارے خلاف کوئی پریشانی نہ کھڑی کر دیں۔ اس لیے ہم نے ان سے بھی جان چھڑانے کا سوچ لیا۔ شاید بچوں کے قتل پر میں راضی نہ ہوتا، لیکن اس عمل میں بھی میری بیوی کی گہری سازش شامل تھی۔ اس نے مجھے مستقبل کے خوف سے ڈرا کر اس حد تک مجبور کر دیا کہ میں ان معصوم بچوں کی جان لینے کا سوچنے لگا۔ انہی دنوں میں عید قرباں قریب تھی۔ عید والے دن باقی غریب بچوں کی طرح میری بھتیجی بھی ان کے ساتھ محلے سے گوشت مانگنے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ جب پھرتے ہوئے وہ میرے گھر میں پہنچی تو میں نے گولی سے اس کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے اور پہلا بیان دیا کہ جب بچے گھر میں داخل ہوئے تو ہتھیار سامنے پڑا تھا۔ کسی بچے نے گولی چلا دی اور میری بھتیجی کو لگ گئی، مگر باقی بچوں کی گواہی نے میرے اس بیان کو خراب کر دیا اور میں نے گارڈ کو مجبور کر کے قتل کا الزام اس کے سر پر دھر دیا اور گارڈ کو اس بات کی گارنٹی دی کہ میں اسے چھڑا لوں گا اور اسے گرفتار کروا دیا۔ مگر ان فلیٹ میں سے جو 8-10 گھرانے مقیم تھے انہوں نے اتحاد کر لیا۔ ان کو محلے سے بھی اچھی خاصی سپورٹ مل رہی تھی۔ رہی صحیح کسر میرے بزنس حلیفوں نے پوری کر دی۔ اوپر سے میری بدقسمتی کہ تفتیشی افسر انتہائی ایماندار تھا، انہوں نے میرے گارڈ کو چھوڑ کر مجھے گرفتار کر لیا۔
اور تھوڑی سی مشقت کے بعد مجھ سے اقرار جرم کروا لیا۔ مجھے ہر دوسرے یا تیسرے سال جیل بدل کر کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب میرے پیچھے میری خبر لینے بھی کوئی نہیں آتا۔ میری بیوی جس نے مجھ سے یہ سب کروایا تھا وہ مجھ سے طلاق لے کر کسی اور کے نکاح میں چلی گئی۔ میرا گھر میری بیوی کے بھائی نے ہتھیا لیا۔ وہ میرا کاروبار اس کے نئے شوہر نے لے لیا۔ اس نے بھی کاروبار کی سمجھ بوجھ آ جانے کے بعد میری سابقہ بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا آج میرے بچے کس حال میں ہیں، میری بھابھی اور بھتیجا کس حال میں ہیں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد زاہد ارباب نے پوچھا کہ کیا میری رحم کی اپیل منظور ہو جائے گی؟ میں نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور کہا، یہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، جنہوں نے تجھ جیسوں کو اپنا امتی کہہ کر سفارش کر لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا غفور الرحیم ہی ہے جس نے تیرے حق میں شفاعت قبول کر لینی ہے۔ ان دو ہستیوں کے سوا اور کسی سے بھی رحم کی امید مت رکھنا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے چلے جانے کا کہا اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ دوبارہ کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ تم جیسے درندوں کا ٹھکانہ جیل نہیں، جہنم ہے۔